العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ علم کی وجہ سے ہی ہمارے ایمان، ہمارے اعمال کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے، اور جو لوگ ایمان لانے کے بعد جنہوں نے علم کے اندر، عمل کے اندر کمال پیدا کیا، خوب محنت کی، پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کا نام بھی ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے تذکرے، ان کے سوانے ہمارے اداروں کے اندر ان کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے۔ میں دیوبندیوں کے مدارس کے اندر بھی پڑھتا رہا۔ میں نے 3 سال ایک دیوبندی مدرسے کے اندر پڑھا، ابتدا کے اندر درس نظامی کی ابتدائی پہلے 3 سال، اور پھر اس کے بعد جامعہ رحمانیہ مالٹون کے اندر۔ تو میں نے ان دونوں دیوبندی اور اہل حدیث مدارس کے اندر جو بنیادی فرق محسوس کیا وہ ایک یہ تھا کہ دیوبندی مدارس کے اندر جون سا بھی استاد جو بھی سبق پڑھاتا، سبق پڑھانے کے بعد آخری 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ وہ اپنے بزرگوں کے تذکرے کرتے تھے، اپنے اسلاف کے تذکرے کرتے، ان کی مثالیں دے دے کر طلبہ کے اندر ایمان پیدا کرتے، ان کے اندر جذبہ و تحریک پیدا کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں آج ان طلبہ کے اندر، ان مدارس کے جو طلبہ ہیں ان کے اندر جو ان کی وضاقتہ کے لحاظ سے دیکھ لیں، کوئی جماعتی تحریک کے لحاظ سے دیکھ لیں، جو چیزیں، جو جذبہ ہمیں ان میں نظر آتا ہے، اگرچہ وہ غلط ہے یا صحیح ہے اس سے قطع نظر، اپنے مدارس کے طلبہ کے اندر ہمیں وہ چیزیں نظر نہیں آتی جو وضاقتہ انہوں نے اختیار کی ہے، اور بڑے فخر کے ساتھ بغیر کسی احساس کمتری کا شکار ہوئے اس کو وہ اپناتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر، ہر محفل کے اندر اپنا وہ رنگ نہیں بدلتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل کے اندر ان تمام چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہوتی ہے کہ تم نے ننگے سر نہیں رہنا ہے، تمہاری شلوار ٹخنوں سے نیچے نہیں ہونی چاہیے، تمہارا لباس ایسا ہونا چاہیے، تم نے بینڈ نہیں ڈالنا، تم نے کالر نہیں پہننا۔ یہ تمام چیزیں ہمارے مدارس کے اندر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگوں کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ میں نے بہت سے مدارس کے طلباء کو بھی جب ان سے کچھ پوچھا شخصیات کے حوالے سے تو ان کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ وجہ یہی ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر علماء کرام، ہمارے جو کبار بڑی بڑی عظیم شخصیات گزری ہیں، ان کا تذکرہ ہماری کلاسوں کے اندر نہیں ہوتا۔ اساتذہ طلباء کو اپنے اسلاف سے روشناس نہیں کرواتے، ان کے تذکرے نہیں کرواتے۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے شیخ خضر حیات صاحب کو کہ اللہ رب العزت نے انہیں اس کام کے لیے چنا ہے کہ وہ دین کے جو عالم ہیں، علماء کرام ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں۔ ان کے لیے انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہوئی ہے بہبود علماء کے نام سے۔ یہ اس دور کے اندر بہت ایک عظیم کام ہے۔ یقیناً کسی مظلوم عالم نے ضرور دعا کی ہوگی، یا اللہ کوئی ایسا بندہ پیدا فرما دے جو ہماری دیکھ بھال کرے۔ جب ہم بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب مدارس والے بھی ہمیں بالکل فارغ کر دیتے ہیں، تو پھر ایسے بزرگ علماء کرام کا احترام کرنا، ان کی ہر ایک ایک ضرورت کا خیال رکھنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ ہم نے دین کا علم جن مشائخ سے حاصل کیا، ہم نے زندگی کے اندر جینا سیکھا تو ان سے سیکھا۔ آج جب وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، کام کرنے کی ان کے اندر صلاحیت نہیں رہی، تو پھر ہمارا فرض بنتا ہے جیسے ہم بوڑھے ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی ہمارے باپ کی جگہ پر ہیں، ہمارے روحانی باپ ہیں۔ باپ کی طرح، حقیقی باپ کی طرح ان کا بھی احترام کریں، ان کی بھی ضرورت کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایسا ماحول ہمارے مدارس کے اندر پیدا ہونا چاہیے، اسی نہج پر ہمارے طلباء کی تربیت ہونی چاہیے۔ جیسے اگر ایسے جذبے ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے، پھر انشاءاللہ کوئی بھی شخص عالم بننے سے گریز نہیں کرے گا۔ کوئی بھی شیخ الحدیث بڑی عمر کا، اس کے دل کے اندر یہ خوف نہیں ہوگا کہ میں جب مدارس سے فارغ ہو جاؤں گا تو میں بالکل ہی بے کس ہو جاؤں گا، لاچار ہو جاؤں گا، مجبور ہو جاؤں گا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤں گا۔ ایسا خوف ان کے دلوں سے نکالنا ہے۔ اللہ رب العزت تمام ایسے احباب جو علماء کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔
یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کا سب سے افضل ترین علم حاصل کیا، علم دین، قرآن اور حدیث کا علم، اور اس علم کی بدولت ہی اللہ رب العزت نے یہ جو دین اسلام کی جو اشاعت ہے اور اس کی ترویج اور اس کی حفاظت، اگر وہ کسی چیز کے اوپر منحصر ہے تو وہ علم دین کے اوپر ہے۔ آپ جتنے زیادہ لوگ دین کا علم حاصل کریں گے اتنی ہی دین کی اشاعت ہوگی، دین کو تقویت ملے گی اور دین پھیلے گا۔ اور اس کی فضیلت تو ہم سب جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ایک شخص جس کے پاس دین کا علم نہیں، اگرچہ وہ ملک کا صدر ہی کیوں نہ بن جائے، وزیر اعظم ہی کیوں نہ بن جائے، لیکن وہ اس مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا جس مقام اور مرتبے کو ایک عالم دین پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بلند مرتبہ اللہ نے کس کو دیا؟ صاحب علم کو دیا۔ یہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کی خاطر اپنے گھر سے نکلتا ہے، مدرسے میں جاتا ہے، مسجد میں جاتا ہے، کسی شیخ الحدیث کے پاس جاتا ہے، کسی استاد کے پاس جاتا ہے علم کی حصول کی خاطر، تو وہ کس لیے جا رہا ہے؟ وہ فرمایا کہ وہ علم حاصل، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ گویا کہ وہ شخص ایسے ہے، گویا کہ وہ جنت کے راستے پر گامزن ہے۔ سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان بنا دیتا ہے۔ آپ جو لوگ جس مرحلے پر ہیں، ابھی آپ تمام لوگ جنت کے راستے کے اوپر گامزن ہیں، اور ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ لوگ جنت کے راستے کے اوپر چل رہے ہوں اور پھر بعد میں آپ جہنم میں چلے جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی راستے پر چلتے ہوئے اگر آپ کی موت واقع ہو جاتی ہے تو پھر یقینی طور پر آپ جنتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، آپ کے فرامین اتنے زیادہ ہیں علم حدیث کے حوالے سے جو آپ سنتے رہتے ہیں۔ ہر دور میں ہر انسان کی جو زندگی کے جتنے مراحل ہوتے ہیں، ہر مرحلے میں انسان کو علم حاصل کرنا چاہیے۔ جیسے وہ بوڑھے صحابی تھے قبیصہ بن مخارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، جسم لاغر ہو گیا، کامتے جسم کے ساتھ بھی دور دراز کا سفر کر کے مدینے آتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بیٹھ جاتے۔ آپ پوچھتے اے قبیصہ، اس عمر کے اندر بھی، اس بڑھاپے کے عالم میں تم یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ تو فرماتے کہ لتعلمنی ما ینفعنی، اے اللہ کے رسول میں تو آپ سے علم حاصل کرنے آیا ہوں، ایسا علم جو علم نافع ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تعلیم بھی دیتے، علم نافع دیتے، ساتھ ساتھ دعا بھی دیتے۔ فرماتے ہیں قبیصہ، تم نے جو رستہ طے کیا، جو سفر تم نے طے کیا، تمہارے راستے میں جتنے بھی چرند پرند آئے، جتنے بھی ذرے آئے، جتنے بھی درخت آئے، درختوں کے جتنے بھی پتے ہیں، ہر ایک ایک ذرے نے، ایک ایک پتے نے، ایک ایک درخت نے تیرے لیے بخشش کی دعا بھی فرمائی۔ کتنی فضیلت ہے، کتنے مبارک راستے کے اوپر تم سب لوگ گامزن ہو کہ تمہارے لیے تو آسمان کے فرشتے بھی تمہارے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اللہ کی ساری کی ساری مخلوق تمہارے لیے بخشش کی دعا کرتی ہے۔ فضائل تو بہت زیادہ ہیں، وقت بہت کم ہے۔ حضرت والد گرامی حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کے حوالے سے آپ سب لوگ ان کا تعارف شیخ خضر حیات صاحب کی زبانی سن بھی چکے ہیں کہ والد صاحب نے اپنی جو زندگی گزاری، بھرپور زندگی گزاری۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث ہے نا کہ محض سے لے کر لحد تک علم حاصل کرو، اس کی عملی تصویر تھے۔ وہ بچپن سے ہی انہوں نے علم کے حصول کی خاطر اپنے گھر سے نکلے، علم حاصل کیا، مطالعے کا بہت ذوق تھا۔ پھر آخری وقت تک، موت سے 2 دن قبل تک وہ مسلسل لکھتے رہے۔ آخری وہ جو کام کر رہے تھے قرآن مجید کی مفصل تفسیر، جو تفسیر احسن بیان مختصر ہے، مفصل تفسیر احسن بیان مع الاضافات والافادات کے نام سے مفصل تفسیر کو تحریر کر رہے تھے۔ ابھی 15ویں پارے پر ہی تھے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 انہوں نے جمعرات کے دن مکمل کی۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اس آیت کی تفسیر انہوں نے جمعرات کے دن مکمل کی تو پھر ان کو دوپہر کو بخار چڑھ گیا اور پھر وہ اتوار کی رات اللہ کو پیارے ہو گئے۔ گویا کہ وہ آخری وقت تک انہوں نے قلم نہیں چھوڑا۔
جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی بیماری آتی تو اس کو اپنے اوپر غالب نہیں کرتے تھے، اپنے اوپر حاوی نہیں کرتے تھے، ہر وقت قلم ان کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ کبھی ایسا ہوتا کہ بیمار پڑتے، 1 یا 2 دن جب وہ تحریر نہیں کرتے تھے تو ان کے ہاتھوں میں الجھن شروع ہو جاتی تھی، کہتے ہیں کہ میرے ہاتھوں میں کھجلی شروع ہو گئی ہے، وہ قلم لیتے وہ لکھنا شروع کر دیتے۔ پوری زندگی انہوں نے تحریر کی، بہت لکھا، اللہ رب العزت نے ان کے قلم کے اندر بڑی برکت عطا فرمائی تھی، بہت ہی کم وقت کے اندر بہت ہی زیادہ وہ مواد لکھ لیا کرتے تھے۔ اور انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جتنی کتابیں لکھیں وہ تقریباً ان کی تعداد 120 کے قریب ان کی کتابیں ہیں، جس میں سے 100 کے قریب کتابیں تو ابھی مطبوع ہیں، چھپ چکی ہیں، اور 10 کے قریب کتابیں ایسی ہیں جو زیر تصویر ہیں، اور 10 کتابیں ابھی زیر طبع ہیں، انشاءاللہ 1-2 مہینے کے اندر وہ مطبوع ہو جائیں گی۔ تو اس پہ ہم ابھی کام کر رہے ہیں کہ جو ان کی کتابیں زیر تصویر ہیں یا جو زیر طبع ہیں ان کو جلد جلد منظر عام پر لایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو 24 سالہ السام کے اندر ادارت کی، اس کے اندر جو انہوں نے اپنے 24 سالہ ٹائم کے اندر السام کے اندر تو جو تحریریں لکھیں، علمی مذاکرے لکھے، ان کی تعداد 400 کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ دیگر مجلات کے اندر بھی جو ان کے مضامین اور آرٹیکل آتے رہے، تو کل ان کی جو تعداد ہے وہ تقریباً 550 کے قریب ان کے مضامین، مختلف عناوین کے حوالے سے، اس کی بھی پوری فہرست ہم نے مرتب کی ہے مختلف رسائل کے حساب سے۔ وہ بھی انشاءاللہ ہم والد صاحب کے اوپر جو سوانح حیات ان کی جو خدمات، علمی خدمات کے حوالے سے جو کتاب مرتب کر رہے ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ تمام چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو آپ سب سے درخواست بھی ہے کہ آپ تمام احباب دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے، ان کے جو ادھورے کام ہیں ہم اس کو مکمل کر سکیں، اور جو کتابیں انہوں نے بھی لکھی ہیں ان کے اوپر بھی ہم کام کریں اور منظر عام پر آ جائیں۔ بہرحال ان کی جو خدمات ہے، کتابوں کی جو فہرست ہے، وہ ایک لمبی، اور ہر ایک کتاب کی جو تعارف ہے، ان کی کتابوں کا تعارف بھی مرتب کر رہے ہیں۔ ابھی 45 کتابوں کا تعارف لکھا جا چکا ہے، بقیہ کتابوں کا بھی تعارف انشاءاللہ 2-2 3-3 صفحات کے اوپر ہوگا، وہ تمام آپ احباب کی خدمت میں انشاءاللہ ضرور پیش کیا جائے گا جب اس کی طبع ہو جائے گی وہ کتاب۔ تو آپ تمام احباب حضرت والد صاحب کے لیے بخشش کی دعا بھی فرمائیں، ان کے درجات بلند فرمائے۔ جتنا بھی انہوں نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام کیا ہے، اللہ رب العزت اس تمام کام کو ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش